السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈے لرنز۔ یہ ہے سورہ سیریز ایپیسوڈ 4، جس میں ہم ایک سورہ پر بات کریں گے، اس کا مطلب، مقصد اور زندگی میں عمل کرنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف تلاوت نہ کریں بلکہ قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ قرآن سمجھ کر پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ سورہ سے دل تک ایک سفر قرآن کے ساتھ۔ آج ہم سورہ سیریز میں سورہ النصر کو سمجھیں گے۔ یہ سورہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اسلام کے ایک بڑی کامیابی کی خوشخبری دی گئی۔ جب اسلام غالب حقیقت بن چکا تھا، دعوت فرض سے جماعت اور جماعت سے امہ بن چکی تھی۔ اس کامیابی کے بعد لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کو پہلے بھی کئی کامیابی ملی، لیکن سب سے اہم کامیابی فتح مکہ یعنی مکہ کی جیت تھی، جو بغیر خون بہائے ہوئی۔ چلو سورہ النصر کو دل سے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، جاء کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو گیا، نصر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی مدد، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح، ول کا مطلب ہوتا ہے اور، الفتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، عظیم کامیابی۔ ملا کر پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور عظیم کامیابی ظاہر ہو جائے۔ دوسری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَن، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، رَأَيْتَن کا مطلب ہوتا ہے دیکھو۔ الناس، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، انسان، يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دن میں، افواجا جھنڈ کے جھنڈ یعنی گروپ آف پیپل، بہت زیادہ لوگ۔ ملا کر پڑھتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، مطلب تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دن میں جھنڈ کے جھنڈ داخل ہو رہے ہیں۔ تیسری آیت، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فَسَبِّحْ کا مطلب ہوتا، فا کا مطلب ہوتا ہے تو پھر، سبح کا مطلب ہوتا ہے تم تسبیح کرو، فَسَبِّحْ پھر تو تسبیح کرو، بِحَمْدِ رَبِّكَ کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ اور اس سے مغفرت مانگو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یعنی یقیناً، إِنَّهُ بے شک وہ، كَانَ تَوَّابًا کانا بار بار، توابا توبہ قبول کرنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یقیناً وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب ملا کر پڑھتے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ فتح مکہ یعنی مکہ کی جیت، فتح کے بعد نازل ہوئی۔ جب عرب کے قبائل نے دیکھا کہ مکہ جو پہلے شرک کا مرکز تھا، اسلام کے سامنے جھک گیا، تو لوگ پوری قومیں اسلام قبول کرنے لگے۔ لیکن اس سورہ میں ایک گہرا اشارہ بھی ہے جو علماء نے سمجھا۔ یہ سورہ کا نازل ہوئے وقت قرآن کا نزول قریب مکمل ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچ چکا تھا، یعنی یہ وہ آخری زمانہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کا کام پورا کر چکے تھے، اور آخری دور رسالت یعنی یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی قریب ہونے کی طرف اشارہ تھی۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی انسان کی اسٹریٹجی کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی نصر یعنی مدد کا ظہور ہوتی ہے، اور جب کامیابی آئے تو نفس بڑھانے کے بجائے جھک جانا حق ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کامیابی امتحان ہوتی ہے، شکست سے زیادہ سخت۔ سورہ النصر کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ النصر پڑھتا ہے اسے اتنا اجر ملتا ہے جیسے وہ فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جو شخص سورہ النصر فرض یا نفل نماز میں پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنے دشمنوں پر پوری کامیابی دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ ایک ایسے خط کے ساتھ اٹھایا جائے گا
اور اللہ اس خط کو جہنم کی آگ اور گرمی سے اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ ساری فضیلت اور عزت صرف زبان سے پڑھنے پر نہیں ہوتی، یہ اسی شخص کو ملتی ہے جو سورہ کو پڑھے، سمجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، ان کے دین اور سنت پر عمل بھی کرے۔ یہ تھی سورہ النصر کا مقصد، مطلب اور فضیلت۔ اگر سورہ سمجھ میں آئی ہو تو لائک کر دیں، اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر کوئی واقعات اور سورہ چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، اور ایسی ہی سورہ سیریز یا حدیثوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دو۔ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔